الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلى آیت نمبر 11 سے آخر تک وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى۔ پیچھے جو ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو نصیحت کرنے کے بارے میں بیان کیا تھا کہ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر ان کو نصیحت کام آتی ہے۔ پھر فرمایا سیذکر من یخشی، اور سمجھے گا وہ جس کو ڈر ہوگا۔ اب آگے جو ہے ایک اور طرح کے، ایک اور قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے پرہیز کرتا رہے گا یا بچتا رہے گا وہ شخص جو بڑا بدبخت ہوگا یا بڑا بدقسمت ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی، اور وہ شخص ہوگا، یصلی النار، جو پہنچے گا آگ کو یا داخل ہوگا آگ میں، الکبریٰ، جو کہ بڑی ہوگی۔ اب بڑی ہونا اس کا مطلب حجم یا وجود کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہنم کی جگہ ہے یا جو جہنم کا وجود ہے یا جو جہنم کی باڈی ہے وہ زیادہ بڑی ہوگی، اور دخول کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہنم میں دخول ہوگا وہ کبریٰ ہوگا، یعنی دائمی ہوگا، کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ تو دونوں اعتبار سے کبریٰ اس میں صادق آتا ہے کہ وجود کے اعتبار سے بھی اور دخول کے اعتبار سے بھی۔ ثم لا يموت، پھر نہ ہی وہ اس میں مرے گا، ولا یحییٰ، اور نہ ہی اس میں وہ جیے گا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی کہ جنت کی زندگی ایسی ہوگی کہ نہ ہی وہ وہاں کوئی موت آئے گی اور نہ ہی وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو زوال ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ ہمیشگی کی نعمت ہے، اور وہاں پہ زندگی بھی ہمیشگی کی ہے۔ تو جہنمیوں کے لیے بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان کی جو وہاں پہ زندگی ہوگی یا ان کا جو وہاں پہ عذاب ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی بندے کو کوئی عذاب پہنچا اور وہ اس عذاب کی تکلیف سے یا اس عذاب کی شدت سے مر گیا تو عذاب ختم ہو گیا۔ وہاں موت نہیں ہے تو ظاہر ہے جب وہ مرا ہی نہیں تو اس کو وہی عذاب، وہی تکلیف، وہی شدت ہمیشہ رہے گی۔ یعنی اگر کسی کو ایک عذاب ہو رہا ہے تو وہ عذاب ہوتا ہی رہے گا اس کو، کیونکہ وہاں پہ موت نہیں ہے۔ اور وہاں کی جو، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا ثم لا يموت فیہا، کہ وہ اس میں وہاں کے عذابوں سے یا وہاں کی تکلیفوں سے مرے گا نہیں، ولا یحییٰ، اور نہ ہی جیے گا۔ ظاہر ہے عذاب میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں تو کوئی زندگی ہے نہیں، تو نہ ہی وہاں موت ملے گی اسے اور نہ ہی وہ وہاں اس قابل ہوگا کہ جی سکے۔ الا ماشاء اللہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر یا ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال دیں تو وہ اس سے مستثنی ہیں، وہ اس سے الگ ہیں۔ قد افلح من تزکیٰ، آگے جو ہے نیک لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک بھلا ہوا اس کا جس نے خود کو سنوارا، یعنی اپنے تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنی زندگی کا تزکیہ کیا، ہر طرح سے اس کو پاک رکھا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور نام لیا اس نے اپنے رب کا اور پھر نماز پڑھی، یعنی ایمان لایا اور اس پر جو ہے قائم و دائم رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کوئی نہیں، تم کو دنیا کی زندگی جو ہے زیادہ عزیز ہے۔ بل تؤثرون، کوئی نہیں، تم بڑھاتے ہو، حیات الدنیا، دنیا کے جینے کو، یعنی تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلا گھر یعنی آخرت کا گھر، آنے والا گھر، خیر، وہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کی تفصیل پچھلے سبق کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے بیان کر دی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں پچھلے ورقوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ تو اس آیت کی تشریح، اس کے اندر بحث ہے کہ ان کی صحیفوں میں کیا لکھا تھا۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ ان کے صحیفوں میں جو ہے مواعظ تھے، یعنی نصیحتیں تھیں کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اور بہت
اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے اس کے اندر کیا تھی، عبرت کے واقعات تھے۔ تو یہ تو ایک مطلب ضعیف قول ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک تشریح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء پیچھے گزرے ہیں، پچھلے انبیاء سابقین جتنے تھے، ان سب کی تعلیمات یہی تھی کہ ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جو نبی ان کے وقتوں میں آیا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور یہ بات ان کی تعلیمات میں شامل تھی کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اور وہی ہماری ہمیشگی کی زندگی ہوگی، جیسا جس کا عمل ہوگا اس حساب سے اس کا انجام ہوگا۔ تو یہی ساری باتیں ابھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کی کہ جو کامیاب ہوگا وہ جو ہے نصیحت حاصل کرنے والا ہوگا، اور وہ ہمیشہ جو ہے سکونوں میں اور راحتوں میں رہے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت سے یا ذکر سے اجتناب کرنے والا ہوگا، پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا اور نہ اس میں جیے گا نہ وہ مرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں امم سابقہ جو تھیں ان کو بھی سمجھائی گئی تھی، اور یہی باتیں ہمیں بھی سمجھائی گئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بات مطلب ان دونوں آیتوں کا ربط بنتا ہے کہ صحف ابراہیم انا ھذا لفی الصحف الاولیٰ، کہ یہی ساری باتیں کہ ایک اللہ کو مانو، اور جو نبی علیہ السلام یا جو بھی پیغمبر اس وقت میں نازل ہوا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اور ان کی تعلیمات کے اندر یہی تھا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کی جو صفت تھی یا جو نماز کا طریقہ تھا وہ تھوڑا الگ تھا، لیکن نمازیں ان کے اندر تھیں، اور ان کے ہی عقیدوں میں یہ بات بھی تھی کہ ہمیں جو ہے اب ایک دن مرنا ہے اور مر کے اپنی اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہی ہمارے عقیدوں میں بھی ہے یا ہمارے دین میں بھی یہ بات ہے۔ تو اس طریقے سے ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ میں اور اس صورت کے اندر ایک باہمی ربط بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو اسے معاف کرے، اور مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہترین طریقے پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔